الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أعوذ بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے دوڑ کر سلسلہ سیاست کے فصول کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا تھوڑی کم کرو بھائی تھوڑی کم کرو بہت زیادہ نہ کرو اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا
کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اسلام کے مراکز ہیں، مساجد بھی، مدارس بھی، یہیں سے بنتے ہیں حدیث و محدث بھی، مشائخ بھی۔ انتہائی قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قرآن حضرات، طلباء کرام، حمایتین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، کرام الکاتبین، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج جس طرح میرے برادروں ملک پاکستان کے نامور خطیب واحد خوشالان حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بڑے عرصہ دراز کے بعد جامعہ عثمانیہ شورکوٹ سٹی میں حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ مولانا پہلے کب آئے تھے؟ سن 2000 میں، کوئی 19 سال بعد۔ چلو یہ تو کل کی بات ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں برادر مکرم عالم باعمل پیکر اخلاص و سادگی ہر دل عزیز شخصیت برادر کبیر حضرت مولانا ساجد عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، کہ جنہوں نے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع میسر کیا۔ حسن اتفاق کے آج میرے اپنے ادارے جامعہ دارالعلوم اسلامیہ جدوئی میں بھی تقریب تقسیم انعامات اور دستار بندی تھی، سارا دن پروگرام تھا۔ میں بڑی لیٹ وہاں سے فارغ ہوا، مہمانوں کو رخصت کرنے سے 8 بجے کے بعد میں وہاں سے چلا اور مسلسل کوشش کی کہ غیر حاضری اور وعدہ خلافی سے بچ جاؤں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جلسے کے بعد تھکاوٹ کتنی ہوتی ہے۔ بہرحال میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا ویسے عادی نہیں ہوں، کہا کرتا ہوں کم بولتا ہوں، پر کوشش کرتا ہوں کام کا بولتا ہوں۔ تو زندہ بیٹھے ہیں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، صرف زندوں سے بات کرو، زندوں سے۔ مجھے میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ تو تم تھکے ہوئے نہیں ہوتے، یا تھکے ہوئے ہو؟ دعا کریں بولو، پھر ایک دفعہ پوچھ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تم نے میری تھکاوٹ اتارنی ہے، پھر میں نے تمہاری تھکاوٹ اتارنی ہے۔ اس لیے تھوڑا زندہ دل ہو کے بیٹھے، کھل کھلا کے بیٹھے، مسکرا کے بیٹھے۔ میں زندہ دل آدمی ہوں، زندہ دل مجمع چاہتا ہوں، خوش مزاج آدمی ہوں، خوش مزاج مجمع چاہتا ہوں، بازوق آدمی ہوں، بازوق مجمع چاہتا ہوں، ہنستا مسکراتا چہرہ ہوں، ہنستے مسکراتے چہرے چاہتا ہوں۔ اس لیے کوئی تعصب وعصب کا چشمہ ہو تو ذرا اتار کے 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ توڑ کے رکھ دو، اور پھر میری زبان سے آج صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیرو کی چمک کو دیکھو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پوری توجہ، میں نے 1986 سے خطابت کا آغاز کیا تھا، آج 2019 ہے، 33 برس گزر گئے الحمدللہ، اور پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر میں کہا کرتا ہوں میری کوئی تقریر، کوئی کیسٹ، آڈیو، ویڈیو، سی ڈی اٹھا لیں تو میری کسی تقریر میں آپ کو کبھی کوئی لطیفہ نہیں ملے گا، کبھی کوئی چٹکلا نہیں ملے گا، کبھی کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے، وقت ضائع کرانے کی باتیں، اخباری خبریں پڑھ کر سنانے کی باتیں کبھی نہیں ملے گی۔ میں ٹو دی پوائنٹ بولتا ہوں، اپنے ذوق عباسی کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں،
اور پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں اور دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ لیکن وہ کرتا تب ہوں جب میرے سامنے بھی بازوق چہرے بیٹھے ہوں، دل سے سننے والے لوگ بیٹھے ہوں، کیونکہ میرے پاس انرجی بھی ایکسٹرا یہ فالتو نہیں ہے کہ میں خام خواہ لگا رہوں۔ مجھے 5 منٹ کی تقریر بھی آتی ہے اور 5 گھنٹے کی بھی آتی ہے۔ تو میں ذرا چہرے پڑھ کے گفتگو کرتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ رہے، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، اگر آپ کوئی یادیں اپنے دل و دماغ میں دہرانا چاہتے ہوں تو پھر میرے ساتھ ذرا مسکرا کے بیٹھے۔ میں اس رات میں تمہیں رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی 2-4 میں تعصب کا چشمہ پیدا ہوا ہے، سب اتار دیں پلیز۔ میں تمہیں اس رات میں رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں، اور ان تاروں میں میں تمہیں پیغمبر کے یار بڑے پیارے دکھانا چاہتا ہوں، اور ان پیاروں میں میں تمہیں کچھ خاص راج دلارے دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر ان راج دلاروں کے سردار کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، بلا تمہید کے وقت کافی ہو چکا، بغیر تمہید کے اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے، مولانا ادھر مٹھائی شٹائی نہیں ہے، ادھر ہے جو میری طرف، صرف میری طرف، یا شیخ ادھر ہے۔ بلا تمہید کے مجھے مزہ نہیں آتا، اگر کوئی ادھر ادھر دیکھے تو میں سمجھتا ہوں میں ہوا میں اڑنے والا ہوں، یہ بیچارے پتہ نہیں ٹائم پاس کے لیے بیٹھے ہیں۔ مجھے سننا ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، پھر میں تمہیں دور تک لمبا سفر کراؤں گا، تھوڑی دیر میں بھی باہر لمبا سفر کراؤں گا ماشاءاللہ۔ مجھے کچھ 7 منٹ میں سانس بھی چڑھ جاتا الحمدللہ۔ میں آپ کو لمبا سفر کراؤں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، اگر آپ کی توجہ رہی ہے توجہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، پوچھ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، پوری توجہ رہے۔ موضوع سخن کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی خلوت تھی، رات کی یکتائی تھی، رات کی رانائی تھی، اور طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو۔ میرے خیال میں یہ سبق کو اس سرزمین کو یاد ہونا چاہیے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، سب کہہ دو۔ طیبہ کائنات اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ اچانک آسمان پہ نظر پڑی تو دیکھا آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ آسمان پہ نظر پڑی تو دیکھا آسمان پہ ستارے جھلملا رہے ہیں، دل ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو طیبہ کائنات نے اللہ کے پیغمبر سے فوراً پوچھا، اللہ کے نبی، فدا کابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے یہ تو بتائیں یہ جو آسمان پر ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں کہ ان کی تعداد کیا ہے، بلکہ روایات کہتی ہیں، ائمہ سیر لکھتے ہیں، محققین و مصنفین و مدرسین و مصنفین لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ اللہ عالم انا لا ادری، اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے طیبہ کائنات نے پھر فوراً ایک سوال کر دیا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کے یہ ستارے آپ کی تعداد اور شمار میں نہیں ہیں، پھر یہ بتائیں آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں، پیروکاروں، حکمرانوں، جانشینوں اور پیاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ جو زندہ بیٹھے وہ کہیں جن کو اللہ نے مفت زبان دی ہو، سنن پڑھنا چاہتی ہو، آپ کے پاس ابو بکر شاہ صاحب جیسا خطیب ہے، پھر بھی آپ کو سبحان اللہ نہیں آتی۔
یہ تو ہر منٹ میں ورد کرواتے ہیں سبحان اللہ کا. پھر بھی آپ کو نہیں ابھی تک یاد ہوئی. توجہ رہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا یار اس کی کو تھوڑی کم کرو بھائی, ریپیٹ تھوڑی سی, زیادہ نہیں. اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ واللہ اعلم انا لا ادری, اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا کہ ان ستاروں کی تعداد کیا ہے. تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر مجھے یہ تو بتائیں آپ کی پوری امت میں, آپ کے پورے اصحاب میں, آپ کی پوری آل میں, جماعت میں, آپ کے سارے یاروں میں, پیروکاروں میں, وفاداروں میں, جانثاروں میں, پیاروں میں, حبداروں میں, آپ کے راج دلاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو پیغمبر نے پوری توجہ چاہوں گا, میں اپنے انداز میں کہتا ہوں, آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن میں اس میں ذوق عباسی کا رنگ بھر کے ایک پھول کا گلدستہ بنا کر تمہاری جھولی میں مہکانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے کہا ہاں عائشہ سوچو بچار کر کے نہیں, پھر بدی کہا سر کھجا کے نہیں, ادھر ادھر دیکھ کے نہیں, کیلکولیٹ کر کے نہیں, فوراً کہا ہاں عائشہ میرے یاروں میں, میرے وفاداروں میں, میرے پیروکاروں میں, میرے جانثاروں میں, میرے حبداروں میں, میرے یاروں اور پیاروں میں میرا یار فاروق اعظم وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اللہ کے پیغمبر نے جب یہ جواب دیا تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی, مور بدل ہو گئی, سکوت و سناٹا چھا گیا, خاموشی طاری ہو گئی. اللہ کے پیغمبر تو چہرہ شناس تھے اور طیبہ کائنات کے چہرے کے خط و خال کو پڑھنا تو میرے پیغمبر کی اصلی ایک کمال تھی. اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ کیا بات ہے, میرے جواب کے بعد تجھے تیرے چہرے پر میں نے اظہار مسرت نہیں دیکھا. عائشہ میرے جواب کے بعد میں نے تیرے چہرے پر, تیری جبین پر میں نے ہنسی کی کرن رکو رقصہ ہوتے نہیں دیکھا. عائشہ میرے جواب کے بعد میں نے تیرے چہرے پر کوئی ایسی رانائی نہیں دیکھی کہ جس سے مجھے محسوس ہو کہ میرے جواب کے بعد تجھے کوئی خوشی ہوئی. اور وجہ کیا ہے, تو کوئی اور جواب چاہتی تھی. تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی نہیں نہیں, فدا کا بھی کہوں گی یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ قربان ہوں, میں اور جواب تو نہیں چاہتی تھی لیکن آج آپ کا جواب سن کر میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی. حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج تک تو میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں, آپ کے پورے آلو اصحابوں, یاروں, پیروکاروں, حبداروں, جانثاروں, پیاروں میں میرا باپ ابو بکر ہم سب سے آگے ہوگا, عبادت میں, اطاعت میں, ریاضت میں, بندگی میں, جستجو میں, حمد و ثنا, تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح و تحلیل میں, جذب و ایثار و قربانی میں, محبت و مربت و چاہت و تڑپ اور وجد و ایثار میں وہ سب سے آگے ہوگا. لیکن آپ نے میرے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ جناب عمر کا نام لیا. تو میں آج سمجھ گئی میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا. شور کوٹ والوں, پیغمبر کا جواب سنو, تمہارا ایمان تازہ ہو, تمہیں صدیق اکبر کی عظمت کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو. میرے پیغمبر نے کہا, توجہ چاہوں گا, میرے پیغمبر نے کہا عائشہ 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے, تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی. مجھے مردہ کرتے کرتے کئی مردہ ہوتے ہیں الحمدللہ. اس لیے مجھے اپنے ناروں کا شوق نہیں, مجھے کوئی ہوٹر بجوانے کا شوق نہیں, مجھے کوئی ایسے شوشا کا شوق نہیں ہے. اللہ رسول اور صحابہ کے نام وہ لگاؤ میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. اس لیے آپ جوان یہ پریشان ہے یار, پچھلے 35 سال سے اس کو سن رہے ہیں, لگتا آج بھی یہ ینگ ہے. میں کہتا ہوں سونے آپ پاس کر یا برداشت کر, جن کی ہے توجہ کیا دوست. اللہ کے پیغمبر نے کہا, توجہ پوری توجہ چاہوں گا, اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ عائشہ
تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے؟ اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، کلام محمد سے سن، بیان محمد سے سن، اعلان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف، عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس مقام پر صحابہ کا شان سناؤں تو سناؤں گا، دل ٹھنڈا کر کے پرانی یادیں تمہیں دلاؤں گا، لیکن صرف صحابہ کا نوکر ہوں، بندوں کا نہیں۔ صحابہ کے در کی نوکری کرتے کرتے مروں گا، فاتح پہ لکھوا کے مروں گا، نوکر صحابہ تھا، کسی بندے کی نوکری نہیں، صحابہ کی نوکری۔ کہہ دو انشاءاللہ، توجہ رہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے کہا، پوری توجہ، میں کہا کرتا ہوں میرے پاس قطروں کے قطروں ہیں، پتھروں کے پہاڑ نہیں ہیں، ہاں کہ میں 2 گھنٹے کی تقریر کروں اور خلاصہ پھر وہی 15 منٹ کا ہو، تو میں کیوں نہ پونے گھنٹے میں ہی وہی خلاصہ نکال دوں، بجائے اس کے کہ آپ کے 2 گھنٹے لے جاؤں، لیکن مجھے صرف توجہ اور ذوق چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، عائشہ عمر کی اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی کہ سب سے زیادہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، اعلان محمد سے سن، بیان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، کلام محمد سے سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آؤ میں اسی مقام پر علماء سے، خطباء سے، اہل علم، اہل نظر، اہل ذوق، اہل دل، اہل شوق، اہل عمق سے مخاطب ہو کے کہا کرتا ہوں کہ کبھی اس مقام پہ روک کر اللہ کے پیغمبر کے اس جملے کی گہرائی میں تو اترو کہ اللہ کے نبی نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف، اور عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر آدھی آدھی رات کو حتیم کعبہ میں دامن پھیلاتا نظر آئے، کون عمر کہ جو کلمہ پڑھے تو فرشتے بھی نعرے لگاتے نظر آئے، کون عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھلتا نظر آئے، کون عمر جو کلمہ پڑھے تو رب کی تحلیل پر سجدے شروع ہوتے نظر آئے، کون عمر جو کلمہ پڑھے تو اسلام کو طاقت و قوت ملتی نظر آئے، کون عمر جو کلمہ پڑھے تو فرشتے بھی نعرے تکبیر کی صدا لگاتے نظر آئے، کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے لو کان باقی نبی اللہ کان عمر، میرے باپ نبوت کا دروازہ بند اگر کھلا ہوتا عمر کے سر پر نبوت کا تاج ہوتا، کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جس گلی سے تو گزرے گا شیطان کبھی نہیں گزر سکتے، کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جب کسی کا باپ مرے بچے روتے ہیں، بچے مرے باپ روتا ہے، جب تو مرے گا میرا اسلام روئے گا، کون عمر جو نبی کو مشورہ دے اللہ شریعت بنا دے، کون عمر جو زمین پہ بولے اللہ قرآن بنا دے، کون عمر جو پرندوں کو آرڈر دے جنگل خالی کر دے، کون عمر جو آگ کو آرڈر دے آگ واپس چلی جائے، کون عمر جو دریا کو آرڈر دے دریا بہنا شروع کر دے، کون عمر جس کو جو پیغمبر کو مقام ابراہیم پر نفل کا ارادہ ظاہر کرے اللہ قیامت تک حج کا حصہ بنا دے، کون عمر کہ جس عمر کے لیے پیغمبر کہے اللہ مجھے اسلام کی طاقت کے لیے عمر عطا کر، اے اس عمر کے لیے پیغمبر نے کہا عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کرتا۔ گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر، وہی جیسے حضرت فاروقی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ میں پشاور گیا تو ایک خان نعرے لگاتا تھا، میں نے پوچھا خان صاحب کچھ سمجھ عمر بھی آتا ہے یا نعرے لگاتے ہیں؟ اس میں سمجھ عمر کچھ نہیں آتا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرے لگاتا۔ یہ بھی ہوئی ہے، اسی کے لیے میں کہا کرتا ہوں سکندر سمندر کی موجوں کے اندر کلندر کے اندر ہزاروں سمندر۔
پوری توجہ ہے جن کیا کہہ دو سبحان اللہ. ایسے نہیں پوچھ کے کہہ دو سبحان اللہ. مجاوروں والی نہیں مجاہدوں والی کہہ دو سبحان اللہ. چلو انڈیا کے مودی کو سنانے کے لیے کہہ دو سبحان اللہ. توجہ رہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بڑا لمبا عنوان ہے میرا, میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو 2.5 سے 3 گھنٹے چاہیے, لیکن اس کی کریم خلاصہ منبع ماوا ملجا محور مرکز سراپا میں صرف عکس پیش کرتا ہوں, پرتاؤ اور اس کی کرنیں پیش کرتا ہوں. میں پوری تفاصیل میں نہیں جاتا. آؤ ذرا اس رات کے تارے تمہیں دکھاؤں کہ آخر وہ ایک رات ایسی کتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر جیسے عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. آؤ اس رات کی سیر کرتے ہیں. آؤ اس رات میں لے کے تمہیں چلتا ہوں. میں اس رات کی گلیوں میں تمہیں گھمانا چاہتا ہوں اور نبی کے صحابی جناب صدیق اکبر کی عصمت اپنے انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ رات ہے جب ایک رات میرا پیغمبر اپنے گھر میں محو استراحت ہے اور اس کے ساتھ شیر خدا جناب ابو الحسن ابو الحسین شوہر زہرا گوہر زہرا جوہر زہرا جنت کے شہزادوں کے بعد جناب علی حیدر کرار سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ محو استراحت ہے. آدھی رات کا وقت ہے اور پاک گلی سے تھوڑا شور آیا تو جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے جب اس شور کو سنا تو میں نے اس کی طرف توجہ کی کہ آخر یہ شور ہے کیسا. تو جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے گلی سے جھانک کے دیکھا تو مجھے باہر کافر نظر آئے, ان کے ہاتھوں میں تلواریں نظر آئیں اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے نعوذ باللہ آج کی رات محمد کی آخری رات ہے. تو جناب علی آئے, پوری توجہ چاہوں گا, جناب علی آئے دوڑ کر آئے اور آ کر پیغمبر کو جگایا. آ کر پیغمبر کو سارے بولو پیغمبر کو زور سے بولو پیغمبر کو جگایا. آگے میں چل کے بتاؤں گا کہ ایک نے جگایا اور دوسرے نے سلایا, لیکن آج میں تمہیں اس کا ایک نیا فرق بتاؤں گا. عام خطیب پتہ نہیں تمہیں کہاں لے جاتا ہے اور اسی بات میں جگانے اور سلانے میں وہ شان کم اور زیادہ دکھانا چاہتا ہے, لیکن میں آج تجھے اس رات سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ جگانے والے نے جگایا کیوں تھا, سلانے والے نے سلایا کیوں تھا. آگے چل کے بتاتا ہوں. اگر اہل ذوق کی توجہ رہی, حضور کو علی شیر خدا نے قریب آ کے جگایا. حضور جاگے, علی اور مرتضیٰ سے پوچھا علی خیریت کیا ہوا. علی اور مرتضیٰ نے کہا اللہ کے نبی خیر نہیں ہے. حضور نے پھر پوچھا علی ہوا کیا. علی شیر خدا نے کہا اللہ کے نبی باہر کافر آپ کو مارنے آئے ہیں. حضور نے مسکرا کر کہا علی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. علی شیر خدا نے کہا اللہ کے نبی وہ 100 لوگ ہیں, ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں, ہم 2 لوگ ہیں, ہاتھوں میں کوئی تیر اور تلوار بھی نہیں, تو کیسے کچھ نہیں ہوگا. حضور نے مسکرا کر کہا شور کوٹ والوں, ضلع چھند والوں, اس صحابہ کے نوکروں کی دھرتی والوں, میں تمہارے دلوں پر تمہارے دماغوں کے کمپیوٹر میں ایک جملہ سیٹ کرنے چلا ہوں, اس جملے کو قابو کر رہا ہوں. میرے پیغمبر نے کہا علی ابھی تماشا دے, میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں. علی نے پوچھا اللہ کے نبی کریں گے کیا. حضور نے کہا ابھی دیکھ میں مٹی اٹھاؤں گا, مٹھی بھروں گا, شاہ اور وجود پڑھوں گا اور ان کے چہروں پہ ڈالوں گا. شور کوٹ والوں, میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا. صحابہ کے در کی نوکری میں میرے جملے کو اپنے دماغ میں سبز کر لو. اللہ کے پیغمبر نے کہا میں ابھی مٹی اٹھاؤں گا اور مٹی اٹھا کر شاہ اور وجود پڑھوں گا اور ان کے چہروں پہ ڈالوں گا ایسی کہ ڈالوں گا آج رہے گی قیامت تک. بس 2 کنارے کام کے ڈالوں گا آج رہے گی قیامت تک, رہے گی قیامت تک. اور آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا نا کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی. کاش کوئی سچا نوکر بیٹھا ہو, سارے نامی گرامیوں سے مدد پڑھ لیا. ڈالوں گا آج رہے گی قیامت تک. قیامت ہی ایسی تاریخ کو آنی ہے جو بڑی ہوئی رہے گی قیامت تک. اب توجہ رہے, بات کو آگے چلاتا ہوں. حضور نے مٹی اٹھائی, شاہد الوجو پڑھی, یوں پھینکی, پورے کفر کو اندھا کر دیا. حضور اندر سے گزر گئے, اندر سے
जिनकी मुफ्त ज़बान है वो बोले अंदर से, सोलर वाले ना बोले, बैटरी वाले ना बोले, मुफ्त वाले बोले अंदर से गुजर गए। पूरी तवज्जो चाहूंगा, मैं बड़े कीमती एक दो जुमले आपको दे के बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अंदर से गुजर गए। अब अली शेर खुदा से कहा, पूरी तवज्जो चाहूंगा, अली शेर खुदा से कहा, अली अब मेरे बिस्तर पे आके सो जाओ, पूरी तवज्जो, अली मेरे बिस्तर पे आके सो जाओ। और ये मक्के वालों की अमानतें पड़ी हैं, सुबह उठना, ये अमानतें उन लोगों के सुपुर्द करना। और अब मैं यहाँ से, पूरी तवज्जो, अब मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, फिर उसको लेकर वहाँ से वहाँ जाऊँगा, फिर 2-3 दिन के बाद वहाँ से हम मदीना जाएंगे। पूरा शेड्यूल, पूरा रूट हुजूर ने अली को बता दिया। क्यों? हुजूर को एतबार था, अली जान दे सकता है लेकिन मेरा राज अफशा नहीं कर सकता। हुजूर को पता था अली शेर खुदा है, अली कातिल मरहब है, अली फातिह खैबर है, अली जन्नत के शहजादों का बाप है, अली अबू तुराब है, अली हैदर कर्रार है, अली असदुल्लाह गालिब है, अली शेर जली है, अली हक का वली है, अली जान देगा लेकिन नबूवत का राज इफ्शा नहीं करेगा। हुजूर ने सारा राज बताकर चल दिए और अपनी चादर ओढ़कर अली को सुला दिया। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर चले सीधा दरे सिद्दीक पर, पीछे अबू जहल कंपनी दीवार फलांग कर अंदर घुसे और पैगंबर के करीब जाकर, पैगंबर की चारपाई के करीब जाकर अबू जहल ने आवाज दी, शोरगुल वालों, एक और जुमला तुम्हारे दिल के कंप्यूटर में सेव करने चला हूं, जरा हार्ड डिस्क खोल के बैठ लो। जब अबू जहल और उसकी टीम अंदर पहुंची, नबूवत की चारपाई के करीब जाकर कहा, कौम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। अबू जहल ने समझा शायद नबी सोया हुआ है, इसलिए उसने कहा कौम या मोहम्मद, लेकिन जब कपड़ा हटाया तो आगे देखा नबी नहीं, ये तो अली है। तो अबू जहल के पांव से जमीन निकल गई कि मैं तो नबी समझ रहा था, ये तो अली है, यानी मैं अली को नबी समझ रहा था। तो फिर मैं क्यों ना कहूं अपने शोहदा की रूहों को सलाम अकीदत करने के लिए, मैं क्यों ना कहूं कि ये फैसला 1400 साल पहले हो चुका कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा वो अबू जहल की ज़ुर्रियत हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। फैसला 1400 साल पहले हो गया, जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा और कहा कौन या वो अबू जहल था। वो अबू जहल सो गए, खो गए। जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा, आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा वो उसकी औलाद तो हो सकता है, मोहम्मद का उम्मत ही नहीं हो सकता। आगे चलता हूँ। अबू जहल का, अबू जहल ने आगे बढ़ा और हज़रत अली से चादर खींची, पूरी तवज्जो चाहूँगा, चादर खींची और पूछा अली नबी कहाँ गए, नबी कहाँ गए। आगे अली था, शेर जली था, हक का वली था, ना झूठ बोला ना तकिया किया। अली था, अली ने झूठ नहीं बोला, अली ने कहा चले गए। क्या कहा? चले गए। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ चले गए, अली ने कहा जहाँ जाना था। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ जाना था, अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, नबूवत का राज नहीं दिया, नबूवत का राज, सारे बोलो नबूवत का राज नहीं दिया। आओ एक और जुमला तुम्हारे दिल के कंप्यूटर में सेव करता हूँ, तुम्हें पता चले कि सच्ची नौकरी आजकल कर कौन रहा है और रिमोट कंट्रोल पे चल कौन रहा है। तुम्हें फर्क सिर्फ वाज़ेह करता जाओ कि साहब के दर की नौकरी कहते किसे। आओ एक और जुमला तुम्हारे दिल में सेव करना चाहता हूँ। अबू जहल ने कहा, पूरी तवज्जो, आले ज़ौक़, आले दिल, आले उम्र, हाँ आले इल्म और खालिस नौकरों से मुखातब होकर कहना चाहता हूँ जो खालिस साहबा की नौकर है, हाँ उन्हें कहना चाहता हूँ मेरे जुमले को सेव करना। अबू जहल ने कहा अपनी टीम से, आओ अली नहीं बताएगा नबी कहाँ है, अली नहीं बताएगा, अली नहीं बताएगा कि नबी कहाँ है। पूरी तवज्जो चाहूँगा। अबू जहल ने कहा अपनी टीम से, आओ अली नहीं बताएगा कि नबी कहाँ है,
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کہاں ہوگا. آج میں ابو جہل کی زبان سے صدیق اکبر کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل کی زبان سے صدیق اکبر کو کیسے آشکارا کیا جا رہا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو. ابو جہل نے کہا آؤ علی نہیں بتائے گا کہ نبی کہاں ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کہاں ہوگا. ساری ٹیم دوڑی اور بھاگ کے ابو جہل کو کہا جلدی کر بتا, پیچھا کرے اور نعوذ باللہ من ذالک اس کو شہید کرے. ابو جہل کونے میں لے گیا. سب کو پوری توجہ چاہوں گا, میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا میرے جملے کو. میں جملے بیچا نہیں کرتا, میں جملے صحابہ کے نام پہ ہیبا کیا کرتا ہوں, اس لیے پوری توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل نے اپنی ٹیم کو بلایا. شادی جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ ضرور قدردانی کریں گے. ابو جہل نے اپنی ٹیم کو بلایا اور کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کہاں گیا ہوگا. اب ابو جہل کے الفاظ سن. ابو جہل نے کہا مکہ والو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مکے کی دھرتی پر ابو بکر سے بڑا یار محمد کا کوئی نہیں. مکہ والو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مکہ کی دھرتی پر ابو بکر سے بڑا یار محمد کا کوئی نہیں. آج اگر محمد گیا ہوگا تو ابو بکر کے در پہ گیا ہوگا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں, یہ فیصلہ بھی 1400 سال پہلے ہو گیا کہ ابو جہل بھی ابو بکر کو محمد کا سچا یار مانتا تھا. ابو جہل بھی محمد کو ابو بکر کا سچا یار مانتا تھا. آج اگر کوئی ابو بکر کو محمد کا سچا یار نہ مانے وہ کفر میں ابو جہل سے بھی آگے نکل گیا. اب آگے چلتا ہوں. حضور پہنچے در صدیق پر. میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی, میں نے کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگایا, میں نے کسی کے خلاف نعرہ تو نہیں لگایا, میں تو صدیق کی عظمت بتا رہا ہوں, میں تو صحابہ کا سچا دفاع کر رہا ہوں, میں صدیق کی عظمت اور اس کے سر کے تاج کے ہیروں کی اور موتیوں کی چمک اور دمک دکھا رہا ہوں. اب حضور در صدیق پہ پہنچے, دستک دی. ابو بکر باہر آئے, دروازہ کھولا, سامنے چودھری کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا. صدیق اکبر نے جب دیکھا آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ابو بکر رونے لگ گئے. حضور آدھی رات کو آپ اکیلے میرے در پہ چل کے آئے. حضور کوئی حکم تھا, کوئی مسئلہ تھا, کوئی مجبوری تھی, کوئی کام کاج تھا, کوئی نوکر ایلچی نمائندہ قاصد غلام اور پیغام رساں کوئی بھیج کر حضور مجھے طلب کرتے, میں سب کے بد چل کے آتا. آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں, میں تو کسی کا پابند ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میں اپنی مرضی نہیں کرتا, میں تو کسی کا پابند ہوں. جیسے جیسے وہ کہتا جاتا ہے ویسے ویسے میں کرتا جاتا ہوں. آج مجھے آرڈر ہی نہیں تھا کہ تجھے بلاؤں, بلکہ آرڈر یہ تھا کہ چل کے تیرے در پہ آؤں. کیوں کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کے در پہ چل کے جاتا ہے تو اس بڑے کی وجہ سے اس چھوٹے کی عزت بڑھ جاتی ہے. اللہ نے کہا ابو بکر میں تیرے در پہ اس کو بھیجوں گا جس سے بڑا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. اب صدیق نے کہا اللہ کے نبی حکم, کیسے آنا ہوا حکم فرمائے. پوری توجہ کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی. حضور حکم. حضور نے فرمایا چلو چلنا ہے. چلو سارے بولو گے چلو چلنا ہے. جاؤ تاریخ و سیر کی کتابیں کھنگال کے دیکھو, ورگردانی کر کے دیکھو, ائمہ سیر کو پڑھ کے دیکھو, مورخین کو, محققین کو, مدققین کو, مصنفین کو, رائٹر اور قلمکاروں کو پڑھ کے دیکھو. میرے پیغمبر نے جب کہا چلو چلنا ہے, ابو بکر نے ایک جملہ بھی نہیں کہا, کوئی آرگومنٹ نہیں کی, کوئی بحث و تمیز نہیں کی. حضور رکے اور پوچھا ابو بکر ایسا کیا ہوا کہ تیری جان نکلنے لگ گئی؟ گھر بار یاد آ گیا, بیوی بچے یاد آ گئے, ماں باپ یاد آ گئے, چھوٹی چھوٹی بچیاں یاد آ گئی, مانو متا کاروبار یاد آ گیا. وجہ کیا ہے؟ تو صدیق نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ سب کچھ یاد آتا میں آدھی رات کو چلتا ہی نہ. وہ کچھ نہیں بلکہ آپ کے قدموں کے نشانوں پر مجھے لہو کے قطرے نظر آ رہے ہیں, اور لہو کے قطرے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ آپ کے پاؤں سے خون نکلے اور میں آپ کو پیدل چلنے دوں. پیغمبر نے مسکرا کر کہا
اٹھا کے دوڑ پڑے. چلو تم زیادہ سخت ہو تو اسے بھی ایک اگلا جملہ کہتا ہوں, آپ دیکھوں گا کس نوکر کی زبان بند رہتی ہے. نبوت نے, صداقت نے نبوت کو اٹھایا, صدیق نے نبوت کو اٹھایا اور اٹھا کے اڑ پڑا. اٹھا کے بول دو, بول دو, کوئی تمہاری رکنیت خارج نہیں کرے گا, بول دو, اٹھا کے اڑ پڑا. میں کیوں یہ جملہ کہتا ہوں کہ میں نے تو تاریخ و سیرت کا مطالعہ کیا ہے. میرے نبی نے جہاں بھی سواری کی ہے وہ چلی نہیں, وہ پھر اڑی ہے. دل والے تو بول پڑو, کرنے والے نہ بولو, دل والے تو بول پڑو. میرے نبی نے جس پہ سواری کی وہ سواری پھر چلی نہیں, وہ اڑی ہے. میں نے تو دیکھا میرا نبی حلیمہ کی بیمار اونٹنی پہ چڑھا تو وہ لاغر لاچار بیمار اونٹنی بھی اڑنے لگ گئی. تائیاں پوچھ رہی تھی, جاتے ہوئے چلتی نہیں تھی, آتے ہوئے اڑ رہی ہے. ہاں میں نے براق کو دیکھا, میرے نبی کو اٹھایا تو ہوا میں اڑتی نظر آئی. پھر میں نے صدیق کو دیکھا کہ صدیق نے بھی نبی کو اٹھایا تو پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے مجھے اڑتا نظر آیا. کیوں کہتا ہوں یہ جملہ؟ اپنا تفاخر کے لیے نہیں, تحدیث بن نعمت کے لیے. اپنا ایکسپیرینس تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت دفعہ حج عمرے پہ گئے ہوں گے, بہت سارے لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ مجھے بھی بہت دفعہ لے گیا, بہت دفعہ لے گیا. میری عمر کے اتنے سال نہیں جتنی دفعہ مجھے اللہ نے حرمین کا سفر نصیب کیا. الحمدللہ 15 دفعہ مجھے اللہ حج پہ لے گیا اور 4800 عمرہ پچھلے مہینے میں کیا ہے الحمدللہ. میں 62-63 دفعہ اللہ نے مجھے حرم کا سفر کرایا ہے. لیکن مقصد یہ بتانا نہیں تھا, مقصد یہ ہے کہ 62-63 دفعہ گیا ہوں, میں بھی مشکل سے 2-3 دفعہ غار پہ چڑھا ہوں. کیوں؟ ہمت نہیں ہوتی یار, بہت اونچی ہے یار, پتھریلی زمین ہے یار, آکسیجن کم ہے یار, ڈبے گوڑوں کا مسئلہ ہے یار, شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یار, کوئی کہتا ہے مجھے سانس کا مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے مجھے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ بس میں نے دور سے دیکھ لیا, بس جی کافی ہو گیا. اور جو اوپر تک جاتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, نیچے پکانے سے جوس لیتے ہیں, فروٹ لیتے ہیں, کھجور لیتے ہیں, منرل واٹر لیتے ہیں, 5-10 کی ٹولی بنا کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ یار گپ شپ کرتے جائیں گے, اٹھتے بیٹھتے جائیں گے, کھاتے پیتے جائیں گے, سانس لیتے جائیں گے, آخر کبھی تو پہنچ جائیں گے. ابو بکر میں تیری وفا پہ, عطا پہ, حیا پہ, قربانی پہ, جذبہ ایثار پہ کروڑوں جانیں قربان کر دوں. ابو بکر نہ راستے میں رکا, نہ بیٹھا, نہ سویا, نہ کھایا, نہ پیا, ایک سانس میں زمین سے اٹھایا, 3 میل لمبی پہاڑی پہ چڑھ گیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر چلا نہیں, دوڑا نہیں, اڑ پڑا. کیونکہ بغیر اڑنے کے مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا, بغیر اڑنے کے مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا کہ بوڑھا ابو بکر ہو, اوپر نبوت کا بوجھ ہو. محمد ساجد عثمانی صاحب سے پوچھنا نبوت کا بوجھ کیا ہوتا ہے. ہاں اوپر نبوت کا بوجھ ہو. میں تاریخ کے ان جھڑکوں میں نہیں جانا چاہتا کہ اہل علم کو ایک اور جملہ دیتا جاؤں. میں تاریخ کے ان جھڑکوں میں نہیں جانا چاہتا کہ جب فتح مکہ کا دن تھا, حضور بیت اللہ میں داخل ہوئے, کعبہ میں, اور کعبے میں جا کر دیکھا بت, اوپر بتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, کچھ بت اونچے لٹکے ہوئے ہیں. ایک صحابی کو بلایا, میں نام پہ نہیں جاتا بحث شروع ہو جائے گی. ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا آؤ میں بیٹھتا ہوں, پوری توجہ, آؤ میں بیٹھتا ہوں, تم میرے کندھوں پہ چڑھو, میں اٹھوں گا اور تم اس سوٹی کے ساتھ اوپر جو بت ہیں ان کو مٹانا, ان کو گرانا, ان کو توڑنا. ہاں تو صحابی رسول نے کہا فدا کابی و امی یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ قربان ہوں, میں یہ گستاخی کہاں کر سکتا ہوں کہ آپ نیچے بیٹھے اور میرے پاؤں آپ کے کندھے پر آئے اور میں اوپر اٹھ کے بت توڑوں. آقا یہ ممکن ہی نہیں, میں ایسا کر ہی نہیں سکتا. ہاں میں بیٹھتا ہوں, پوری توجہ شورکوٹ والوں, میں بیٹھتا ہوں, آپ میرے اوپر آئے, میں اٹھوں گا اور آپ ان بتوں کو توڑ دیجئے گا. حضور نے فرمایا بسم اللہ, آ جاؤ بیٹھو. آئے صحابی بیٹھے, جاؤ تاریخ میں آج بھی سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے. صحابی بیٹھے, حضور کندھوں پہ چڑھے اور صحابی رسول سے کہا, میں نام پہ نہیں جاتا بڑی محنت سے جائے گی. صحابی رسول سے کہا اٹھو, وہ اٹھے, اٹھنے لگے. تاریخ آج بھی کہتی ہے وہ سارا زور لگا کے تھک گئے,
توجہ چاہیے، بالکل مختصر کرتا ہوں، شارٹ کٹ کرتا ہوں، اہل دل کے دلوں کو ٹچ کرنے کے لیے ایک اور جملہ کہتا ہوں۔ اڑے غار ثور کے دامن میں پہنچے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، آؤ اس رات کی سیر کرتے ہیں کہ یہ ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کیسے کرتے ہیں۔ جاگ رہے ہو دوست؟ سچے لوگ کرتے ہیں۔ سولر بیٹری والوں سے بات ہے، جن کی زبان کہیں سے چاد ہوتی ہے، بولنے کی اجازت ملتی ہے عالم پناہ سے، پھر وہ بولتے ہیں۔ مولانا یحییٰ عباسی کی تقریر میں نہیں بولنا، یحییٰ عباسی پہ نہ بولو، صدیق کے سر کے تاج کے ہیروں پہ بولو۔ ہے توجہ؟ جن کی کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ نہیں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ غار ثور کے دہانے میں پہنچے۔ میں نے جملہ کہا، اور اس رات میں ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات میں ایسا کیا قیمتی ہوا کہ یہ ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی۔ میں نے جو اپنے ذوق کے سمندر میں گوتے لگائے نا اور بڑی گہرائی اور عمق اور ڈیپ تک گیا، مجھے جو اس پوری رات میں ایک جملہ ایسا ملا، جملہ جو میں سمجھتا ہوں، میرا اپنی وجدانی کیفیت ہے، میرا اپنا ذوق ہے، میرا اپنا استنباط ہے، میرا اپنا طریقہ اجتہاد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جملہ مجھے ایسا قیمتی نظر آیا اس پوری رات میں کہ وہ ایک جملہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گیا۔ سو گئے۔ وہ ایک جملہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گیا۔ آئے غار ثور کے دہانے پر پوری توجہ کے ساتھ حضور کو کندھوں سے اتارا، حضور کو کندھوں سے اتارا، اور اتارتے ہی حق بنتا تھا۔ صدیق کہتے حضور بوڑھا آدمی تھا، نبوت کا بوجھ تھا، 3 میل پہاڑی کی چڑھائی تھی، آکسیجن بہت کم تھا، پاؤں میں پتھر بھی چبھتے تھے، پہاڑی بھی ٹیڑھی میڑھی تھی۔ حضور بوڑھا آدمی ہوں، تھک گیا ہوں، پوری توجہ، تھک گیا ہوں، اجازت ہو تو 2 منٹ آرام کر لوں۔ حق بنتا تھا نا، حق بنتا تھا نا۔ صدیق کہتے حضور بوڑھا آدمی ہوں، کندھوں پہ نبوت کا بوجھ، 3 میل لمبی پہاڑی، اجازت ہو 2 منٹ آرام کر لوں، اجازت ہو 2 منٹ سانس لے لوں، اجازت ہو 2 منٹ کمر سیدھی کر لوں، اجازت ہو 2 منٹ پانی پی لوں، اجازت ہو 2 منٹ سستا لوں، اجازت ہو تھوڑا آرام اور ریسٹ کر لوں۔ لیکن نہیں، ابو بکر نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ میں ابو بکر کی وفا و داؤ حیا پہ کروڑوں جانیں قربان کر دوں۔ ابو بکر نے الٹا کہا، حضور آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آئے، میں اندر بستر بڑھاتا ہوں، آپ آ کے آرام کریں۔ حق بنتا تھا تھکنا صدیق کا، لیکن وہ نہیں تھکا، پھر بھی پیغمبر سے کہا آقا آپ تھک گئے ہوں گے۔ یہ جملہ اتنا قیمتی تھا کہ رب کو یہ ادا اتنا پسند آئی کہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے عمر کی ساری عمر سے اس ایک رات کو زیادہ قیمتی بنا۔ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، شان محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ اب حضور نے فرمایا چلو اندر چلیں، چلو اندر چلیں۔ صدیق نے کہا نہیں، بالکل خلاصہ کلام دینے چلا ہوں، خلاصہ کلام قریب مکھن، بالکل ماخذ۔ حضور نے کہا صدیق چلو اندر چلیں۔ ابو بکر نے کہا نہیں آقا آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ کیوں؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ، تبصرے کل کر لینا، کل کا ٹائم پڑا ہے، ابھی نق تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے کہا کیوں ابو بکر تم کیوں جا رہے ہو، میں کیوں ادھر رکوں؟ تو صدیق نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہوگا، حضور شاید اندر کوئی کالا، نیلا، پیلا، سوا کوئی پڑا ہو، وہ میرے پاؤں تک پہنچے، آپ کے قدموں تک نہیں پہنچ گئے۔ حضور پہلے اندر جاؤں گا، جا کے جھاڑو دوں گا، صفائی کروں گا اور پھر آپ کو بلاؤں گا۔ حضور نے پھر مسکرا کر کہا ابو بکر جھاڑو تو ہم نہیں لائے تھے، جھاڑو کہاں سے لاؤ گے؟
صدیق نے پھر مسکرا کر کہا اللہ کے نبی سواری نہیں تھی، ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بن گئے، جھاڑو نہیں ہو تو کیا ہوا، آج ابو بکر کی پگڑی محمد کا جھاڑو بڑھے گا۔ صدیق اندر گئے، پگڑی اتاری، جھاڑو بڑھا کر صفائی کی، سوراخ نظر آئے، پگڑی کے ٹکڑے کیے، سوراخ بند، پھر بھی بچ گئے، ردا اتاری، ٹکڑے کیے، سوراخ بند، پھر بھی بچ گئے، بعض روایات میں ہے اپنا قمیص اتارا، اس کے بھی ٹکڑے کیے، سوراخ بند، ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا، اور کپڑا کوئی نہ بچا سوائے تہبند کے، وہ پہننا ضروری تھا، تو ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں، ایک سوراخ ہے، اس میں تو میرے پاؤں کی ایڑی کافی ہے، اور اس پہ ایڑی رکھی، پیغمبر کو بلایا، پیغمبر کو بلایا، حضور آئے، بستر بن گیا، آپ آکے آرام کریں۔ حضور نے پھر مسکرا کر کہا ابو بکر بستر تو نہیں لائے تھے، بستر کہاں سے آ گیا؟ صدیق نے پھر کہا تھا سواری نہیں تھی، ابو بکر کے کندھے سواری تھے، جھاڑو نہیں تھا، ابو بکر کی پگڑی جھاڑو تھی، بستر نہیں ہے تو کیا ہوا، آج ابو بکر کی جھولی محمد کا بستر بنی۔ حضور آئے اور آ کر صداقت کی جھولی میں سر رکھا اور آگے سو گئے، آکے سارے لوگ آکے سو گئے۔ اب میں اللہ کی قدرت پہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں، جب اکیلے بیٹھ کے میں کچھ چیزیں استنباط کرتا ہوں نا جی، تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تیری قدرت اور حکمت اور بصیرت پہ میں قربان کہ ہر سوراخ پہ تو نے کپڑا رکھوایا، جہاں کالا بیٹھا تھا وہاں کپڑا نہیں آنے دیا، وہاں ابو بکر کے پاؤں کی ٹھوکر لگوائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے جب بھی کالا پیغمبر کو ڈسنے کے لیے آئے گا تو اس کے سامنے رکاوٹ بننے والا یہ ابو بکر ہوگا، یا ابو بکر کا نوکر ہوگا۔ وہاں کپڑا نہیں آنے دیا، مگر میں بھول کے ہاتھ وہاں بھی جا سکتا تھا نا، اس سوراخ پر کپڑا آ جاتا جہاں کالا ناگ بیٹھا تھا، مشکی سانپ بیٹھا تھا، کالا سانپ بیٹھا تھا، ہاں وہاں بھی کپڑا آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہاں ہاتھ جانے ہی نہیں دیا۔ نہیں ابو بکر جہاں کچھ نہیں وہاں کپڑا، جہاں کوئی کالا نیلا بیٹھا ہے وہاں تیرا پاؤں رکھوں گا تاکہ دنیا کو بتا دو کہ جہاں پہ کالا آئے گا وہ نبی کے یاروں کے پاؤں کی ٹھوکر سے دھتکارا جائے گا۔ اب اس نے ایڑی رکھی اور جھولی پھیلائی، جھولی میں آ کر پیغمبر سو گئے۔ جب پیغمبر سوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے جب جھولی صداقت کی تھی اور سر نبوت کا تھا، منظر ایسے تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے، منظر ایسے تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے۔ پیغمبر آئے اور آ کے جھولی میں سر رکھا، سو گئے۔ سونے کے بعد پوری توجہ چاہوں گا، اب جب جھولی صداقت کی، سر نبوت کا، جھولی صداقت کی، سر نبوت کا، ایمان سے بتاؤ درمیان میں کوئی فاصلہ تھا؟ سارے بولو کوئی فاصلہ تھا؟ بلا فاصلہ، میں اپنے استعمال بلا فاصلہ۔ اب کالے کو تکلیف شروع ہوئی، وہ بھاگا اور اس نے ڈسنا شروع کیا، وہ کالا سانپ، وہ مشکی ناگ، ہاں دل و دماغ کا کالا، زبان کا کالا، ذہن کا کالا، دماغ کا کالا، عقل کا کالا، شکل کا کالا، یہاں بھی کالا، وہاں بھی کالا، وہ کالا سانپ، کالا سانپ بھاگا کہ قیامت تک جھگڑا تو یہی بلا فصل پہ رہے گا، اور یہ بلا فصل ہو گئے۔ جھولی صداقت کی، سر نبوت کا، درمیان میں فاصلہ نہیں، یہ تو بلا فصل کی دلیل بننے جا رہا ہے۔ کالا بھاگا کہ میں ڈسوں گا اور فاصلہ پیدا کر کے قیامت تک کہوں گا بلا فصل نہیں، فاصلہ ہے۔ لیکن آگے بھی صدیق تھا، کالا ڈستا رہا، ابو بکر ہنستا رہا۔ زبان شاعر سے کہا ہوگا سو میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب تو سوال ہے، تیرا ظلم جبر بلا صحیح، میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔ وہ کالا سانپ ڈستے ڈستے تھک گیا، ابو بکر سہتے سہتے نہیں تھکا، وہ بھاگ گیا، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے۔ اب آخری بات کرتا ہوں، یہاں پہ کچھ لوگ تبرہ کرتے ہیں کہ ابو بکر غار میں رو رہا تھا۔ میں اس بات کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ کون کہتے ہیں ابو بکر رو رہا تھا؟ ابو بکر نہ رویا تھا، نہ رونے والا تھا، نہ رونے آیا تھا۔
ابو بکر نہ رویا تھا، نہ رونے والا تھا، نہ رونے آیا تھا. ابو بکر تو آج کسی کو قیامت تک رلانے آیا. پھر سوال ہوتا ہے اگر روئے نہیں تو آنکھوں میں آنسو کیوں؟ میں کہا کرتا ہوں آنسو اور ہوتے ہیں، آنکھوں کا پانی اور ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان روتا ہے اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنسو بہتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان روتا نہیں، کسی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے. ہاں تھوڑی سی وضاحت کر کے سمجھا کے بات آگے چلوں. آپ تپتی دوپہر کو اگر سورج کی طرف دیکھیں، ایمان سے بتاؤ روتے ہو یا آنکھوں سے پانی بہتا ہے؟ آپ اگر آگ کے قریب بیٹھ جائیں، آنکھوں میں دھواں چلا جائے، آپ روتے ہیں یا آنکھوں سے پانی بہتا ہے؟ آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام شدید ہو جائے، چھینکیں آنا شروع ہو جائے، آپ روتے ہیں یا آنکھوں سے پانی بہتا ہے؟ آپ کو بخار شدید آ جائے، سر میں درد شدید ہو جائے، آپ روتے ہیں یا شدت درد کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہتا ہے؟ اور تجھے اگر کوئی چیونٹی ڈسے، تجھے اگر کوئی چھوٹا سا بھیڑ ڈس جائے تو تو رونا نہیں، آنکھوں سے پانی بہانا شروع کر دیتا ہے. ابو بکر تو کالے سانپ سے ڈسا بیٹھا تھا، اور سیانے لوگ بیٹھے ہیں، عقل مند اور پرانے لوگ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جب کسی کو سانپ ڈسے تو پھر فوراً کہتے ہیں جس جگہ پہ سانپ ڈسے فوراً پٹی باندھ لو، کس کے باندھو تاکہ زہر اوپر نہ چلا جائے، سرارت نہ کر جائے. کیونکہ زہر کی خاصیت ہے وہ اوپر کو چڑھتا ہے، وہ بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے، وہ سرایت کرتا ہے، پورے خون میں گھوم کے مکس اپ ہو جاتا ہے اور بندے کو ٹیپ کر دیتا ہے. ابو بکر نے کوئی پٹی باندھی تھی؟ بولو. ابو بکر نے پٹی باندھی؟ چلو پٹی دور کی بات، ابو بکر نے زہر چوسا؟ یہ بھی بڑی بات. ابو بکر نے پاؤں ہٹایا؟ سارے بولو. پاؤں ہٹایا؟ یہ بھی بڑی بات. اس سے بھی اگلا جملہ کہتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے. ابو بکر نے پاؤں ہلایا؟ ابو بکر نے تو پٹی باندھنا دور کی بات، زہر چوسنا دور کی بات، پاؤں ہٹانا دور کی بات، اس نے تو پاؤں ہلائے ہی نہیں. کیوں؟ پاؤں ہلاتا ہوں ٹانگ ہلتی ہے، ٹانگ ہلتی ہے نبی کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے نبی کا آرام جاتا ہے. ابو بکر تہیہ کر چکا تھا، جان جاتی ہے تو جائے پر محمد کا آرام نہ جائے. جب وہ سانپوں سے ڈسا بیٹھا تھا اور زہر کی شدت چلی، سرایت کرنے لگی، ایڑی سے پنڈلی میں، پنڈلی سے رانوں میں، رانوں سے پیٹ میں، پیٹ سے جگر میں، جگر سے حلق میں، حلق سے دماغ میں. جب پورے خون میں زہر سرکولیٹ کر گیا، بلڈ میں مکس اپ ہو گیا، ہاں اس زہر کے اثر کی وجہ سے صدیق اکبر کا سر بھی چکرایا، ماتھے پہ پسینہ بھی آیا. کیوں؟ کہ وہ برداشت کر کے بیٹھا تھا، وہ کالے سانپ کے زہر کو اور اس کے ڈسنے کو برداشت کر کے بیٹھا تھا. اس برداشت میں اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا. میں اس پہ بھی اگلا جملہ اپنے ذوق کا کہا کرتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم یہ بھی نہ بہتا رب نہ بہا. کہہ دو سبحان اللہ. پھر اگلی بات یہ بھی نہ بہتا اگر رب نہ بہاتا. کیوں؟ کہ تو اور میں کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یار فلاں جگہ پہ مجھے رونا آیا لیکن میں اپنے آنسو پی گیا. کہتے ہو؟ دو چار ہی بیٹھے ہو دل والے، کہتے ہو نا مجھے رونا آیا اور میں اپنے آنسو پی گیا. اور لوگ پی بھی جاتے ہیں، پی بھی جاتے ہیں. میں اپنے آنسو پی گیا. کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے اچھا رونے لگ گیا، کمزور دل ہے. میں اپنے آنسو پی گیا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اگر تو میں پوری توجہ چاہوں گا، اگر تو میں اپنے اس ٹکنی کو بٹھا دو، اگر تو میں اپنے آنسو پی سکتے ہیں، پوری توجہ، اگر تو میں اپنے آنسو پی سکتے ہیں تو ابو بکر بھی اپنی آنکھوں کا پانی پی جاتا. لیکن اللہ نے کہا نہیں ابو بکر تجھے کیسے پینے دوں گا، انہی پانی کے قطروں کو بہاؤں گا، انہی کو بہانا بناؤں گا، نبی کے چہرے پہ گراؤں گا، اس کو پھول جیسا مسکرا کے اٹھاؤں گا اور تیری وفا کا منظر دکھاؤں گا، پھر میں اس کو بدلاؤں گا. محبوب آپ کے اور دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسا یار دیا. محبوب دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسا یار دیا، جو جان فدا کیے بیٹھا ہے، تیری آنکھ نہیں کھلنے دیتا. تو صدیق کیسے وہ پانی پیتا؟ جیسے وہاں چھری کو نہیں چلنے دیا،
وہاں پانی کو نہیں ڈبو کر دیا, یہاں آنسوؤں کو, پانیوں کو, پانی کے قطروں کو نہیں پینے دیا. کیوں؟ کوئی وجہ تھی, پیچھے قدرت اور کام کر رہی تھی کہ ابو بکر تو نہیں جگا رہا نا کہ بے آرام رہو, لیکن میں تو جگاؤں گا, تیری وفا کا منظر دکھاؤں گا اور اسے بتاؤں گا, دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسا یاد دیا. اب وہ پانی کے قطرے گرے, آگے جھولی میں رخسار نبوت تھے. پوری توجہ, آخری جملے ہیں. رخسار نبوت تھے اور ان رخساروں پر پانی کے وہ قطرے گرے. اس مقام پہ اپنے ذوق کا ایک جملہ کہا کرتا ہوں, جب ابو بکر کی آنکھوں کا پانی حضور کے چہرے اور رخساروں پہ گرا تو منظر ایسے تھا, پوری توجہ, منظر ایسے تھا شادی, منظر ایسے تھا جیسے پھولوں پہ شبنم گرتی ہے. منظر ایسے تھا جیسے پھولوں پہ شبنم گرتی ہے. کیوں کہ آدھی رات کو جب کلی پر شبنم کی بوندیں گرتی ہیں نا تو کلی کھل اٹھتی ہے, کلی مسکرا اٹھتی ہے, کلی پھول بن جاتی ہے. میرے ابو بکر کی آنکھوں کی شبنم بھی جب پیغمبر سو رہے تھے کلی کی طرح چہرہ تھا, ابو بکر کی شبنم گری تو مسکرا کے اٹھ بیٹھے, آنکھیں کھولی, کھل کے بولے, ابو بکر خیریت, کیا ہوا, یہ پانی کیسا؟ تو صدیق نے کہا آقا کچھ نہیں, بس وہ کالے کو تھوڑی تکلیف شروع ہو گئی تھی, کالے سانپ کو تھوڑی تکلیف شروع ہو گئی تھی. بلا فصل کا منظر دیکھ کر تو وہ مجھے ڈسنے لگا, میں ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے آنکھوں سے پانی آ گیا. کبھی ہنستے ہنستے بھی پانی نکل پڑتا ہے کہ نہیں؟ بولو, نکلتا ہے نا. ہنستے ہو کبھی جب جیب بھر کے تو آنکھوں سے پانی ٹپک پڑتا ہے. میں اس لیے اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں, کالا ڈستا رہا, ابو بکر ہنستا رہا, اور ہنستے ہنستے وہ پانی نکلا, اور وہ بھی نہ نکلتا, خدا نے نکالا, بہانہ بنایا, نبی کو جگایا, وفا کا منظر دکھایا, احسان جتلایا. دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسے کیسے یاد دیے. اب حضور نے پوچھا, اچھا ابو بکر, کالے نے آ کے ڈسا, سانپ نے آ کے ڈسا, ادھر لا ایڑی, ادھر لا ایڑی. اب آؤ, میں نے تمہیں شروع میں جملہ کہا تھا کہ میں بھول گیا ہوگا, میں تمہیں یاد دلاتا ہوں. اہل علم کی نظر کرتا ہوں ایک اپنے ذوق عباسی کے سمندر کا ہیرا, ہاں, کہ اس نے جگایا تھا اور اس نے لوریاں دے کے سنایا تھا. اس نے لوریاں دے کے, جھولی میں لوریاں دیتے ہیں نا, لوریاں دے کے سنایا. اب میں تمہیں آج پہلی دفعہ ایک فرق بتاتا جاؤں. پہلی دفعہ میں نے شروع میں کہا میرے پاس عطر کے قطرے ہیں, پتھر کے پہاڑ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے جگایا کیوں؟ پوری توجہ, زندگی میں پہلی دفعہ سنو گے, اگر میری کیسٹ میں نہیں سن چکے. اس نے جگایا کیوں, اس نے سلایا کیوں؟ مولانا عثمانی صاحب ایک جملہ آپ کے ذوق کی نظر. علی شیر خدا نے سلایا, جگایا, صدیق اکبر نے سلایا. وجہ کیا؟ جگانے اور سلانے میں شان کی کمی بیشی نہیں, کوئی بہادری اور بزدلی نہیں. علی بھی جب نبی کے بستر پہ سویا تو جان دینے کے لیے سویا. سبحان اللہ. اس رات سونا کوئی آسان تھا؟ اس رات سونا کوئی آسان تھا کہ جس رات اس چارپائی والے کو شہید کرنے کے لیے 100 کافر ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے, میرا علی حق کا ولی, شیر چلی, شیر بدر, نڈر, بہادر, ابو الحسن والحسین, جنت کے شہزادوں کا باپ, شار سارا, دور سارا, جور سارا, ابو الحسن والحسین بہادر تھا, چلی تھا, نڈر تھا. وہ جان بچانے کے لیے نہیں سویا تھا, جان لٹانے کے لیے سویا. اس لیے کچھ خطبہ اس مقام پہ آ کے بڑے مخصوص اشارے کرتے ہیں کہ جی اس نے جگایا تھا اور اس نے سلایا تھا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. جگانے والے کی پوری توجہ, آخری جملہ دے رہا ہوں, سلانے والے کی ڈیوٹی ہی سلانے کی تھی اور جگانے والے کی ڈیوٹی ہی جگانے کی تھی. جو زندہ بیٹھے وہ کو جن کو فون نہیں آ گیا کہ سبحان اللہ نہیں کہنی وہ کو توجہ ہے.
جس کی ڈپٹی پوری توجہ سے بڑا قیمتی جملہ ہے، جس کی ڈپٹی جگانے کی تھی اس نے اپنی ڈپٹی شادی پوری کی، جس کی ڈپٹی سلانے کی تھی اس نے اپنی ڈپٹی پوری کی. کیوں؟ پوری توجہ. اگر آدھی رات کو گھر میں دشمن آ جائے، گھر میں سیلاب آ جائے، گھر میں زلزلہ آ جائے، گھر میں طوفان آ جائے، گھر میں سانپ بچھو بھیڑیا یا شیر گھس جائے، مگر سسر ہے، سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے. باپ ہمیشہ بیٹے کو خطرے میں سلاتا ہے، اس لیے ابو بکر نے سلایا. بیٹے نے اپنی ڈپٹی دی، باپ نے اپنی ڈپٹی دی. چھوٹے نے سلایا، بڑے نے جگایا. اس نے اپنا حق ادا کیا، اس نے اپنا حق ادا کیا. دونوں نے اپنی اپنی ڈپٹی ادا کی. داماد بیٹا ہوتا ہے، سسر باپ ہوتا ہے. بیٹے کا کام ہوتا ہے باپ کو جگانا، باپ کا کام ہوتا ہے بیٹے کو سلانا. دونوں نے اپنی اپنی ڈپٹی ادا کی. اب حضور نے کہا لاؤ ایڑی، لاؤ ایڑی. ابو بکر نے ایڑی آگے کی، حضور نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا. پوری توجہ آخری جملہ ہے. لعاب دہن پہ، شہادت والی انگلی پر لعاب دہن لگایا. کس انگلی پر؟ بول پڑھو، کس انگلی پر؟ شہادت مانا. بچپن میں پڑھا ہوگا سکول میں، شہادت مانا. بس میرے جملے کو یاد کرنا، میں ایک اور استعمال کرنے چلا. شہادت والی انگلی پر لعاب دہن لگایا اور ابو بکر کی ایڑی پہ ٹچ کر دیا، مس کر دیا، جیسے انگوٹھا لگاتے ہیں. حضور نے انگوٹھا نہیں لگایا، شہادت والی گواہی والی انگلی لگائی. یہی شہادت والی انگلی، یہی گواہی والی انگلی، یہی پیغمبر کا لعاب دہن ایک دن علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگا تھا. آج وہی شہادت والی انگلی ہے، وہی لعاب پیغمبر ہے، ابو بکر کی ایڑی پہ لگ رہا ہے. میرے نبی نے تو گواہی دے دی، خود گواہی والی انگلی سے گواہی دے کر گواہی دے دی. علی تجھے میں گواہی اینڈ پہ لگا رہا ہوں، ابو بکر تجھے میں گواہی شروع میں لگا رہا ہوں. یہی تو اشارہ ہے خلافت بلا فصل کا، کہ اس کو گواہی اینڈ پہ تو خلافت بھی اینڈ پہ، اس کو گواہی شروع میں تو خلافت بھی شروع. یہ میرے پیغمبر کا اشارہ تھا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر کی ایڑی پر جب لعاب دہن لگا، حضور نے پوچھا ابو بکر اب کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟ تو صدیق نے کہا ہوگا اللہ کے نبی لگتا ہے کالے کی ساری محنت برباد ہو گئی. کالے صاحب نے اتنی دفعہ مجھے ڈسا اور اس کی ساری محنت برباد ہو گئی. آپ نے لعاب دہن لگایا اور زہر کا اثر ختم. تو حضور نے کہا ابو بکر ابھی جبریل مجھے بشارت دے کے جا رہا ہے کہ ابو بکر نے اگر دنیا میں آپ کو کسی دکھ اور سکھ میں تنہا نہیں چھوڑا تو رب بھی وعدہ کر رہا ہے حضور قیامت کے دن جنت میں بھی میں ابو بکر کو آپ سے تنہا نہیں ہوں گا. آؤ آج اسی ابو بکر صدیق کے نظام خلافت کے احیاء کے لیے، صدیق اکبر کی نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے قائد جمعیت، مفکر اسلام، بطل حریت، امام اسلامی انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دعوت برکاتہ العالیہ کے دست و بازو بڑھو اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چلو. ان کے ساتھ دم میں دل میں قدمے سکھنے معاملے بن کے چلو، تاکہ اس ملک میں علماء کا نظام جب حکومت آئے گا تو پھر اس ملک میں نظام خلافت راشدہ نافذ ہوگا. پھر ہم دیکھیں گے کون ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے، کون عظمت صحابہ پہ ڈاکہ مارتا ہے، کون تیری مسجد اور مدرسے پہ ڈاکہ مارتا ہے. شرط یہ ہے کہ تو تھوڑا سا ناروں سے باہر نکل اور عملی زندگی میں آ اور قائد جمعیت کے دست و بازو بن کر اپنی سیاسی قوت کو مضبوط کر اور اسمبلی میں علماء کو پہنچا دے دے. صداقت کا نظام، عمر کی عدالت کا نظام، عثمان کے حیا کا نظام، علی کی شجاعت کا نظام اس ملک میں برپا ہوگا. کہو انشاءاللہ ہوگا. تم بھی علماء کا ساتھ دو گے. اور میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے حالات کے مطابق جو انڈیا کا ملکی چائے فروش، بے ایمان، بنیا،
وہ جو پاکستان کو روزانہ تڑیاں اور دھمکیاں لگا رہا ہے، تو میں علماء اور طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مودی بےایمان کو بھی یہ پیغام، یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ مودی بھول کے بھی پاکستان کی طرف میری آنکھ سے مت دیکھنا. ہمارے شیروں نے، ہمارے شاہینوں نے، ہماری افواج پاکستان نے تمہیں چھوٹی سی ایک جھلک دکھائی ہے اپنے زور بازو کی، تمہارے 2 جہاز گرا کر جھلک دکھائی ہے تمہیں. اگر ہندو بنیے تم نے پاکستان کی طرف میری آنکھ اٹھا کے دیکھا رب محمد کی قسم، پھر پاکستان کا بچہ بوڑھا مرد و زن جوان علماء طلباء قرہ سب اپنے سر پہ کفن باندھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. کرو گے؟ دونوں آپ کھڑے کر کے بتاؤ. اگر ملک کو تمہاری ضرورت پڑے تو سر پہ کفن باندھو گے؟ مودی اور ہندو بڑھیا سے مقابلہ کرو گے؟ افواج پاکستان کا ساتھ دو گے؟ پاکستان کے سپاہی بنو گے؟ پاکستان کے محافظ بنو گے؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے؟ پاکستان کے نظریے کے ساتھ پاکستان کے جغرافیہ کی بھی حفاظت کرو گے؟ اگر تم اپنے اس وعدے پہ پکے رہے تو میں ہندو بڑھیے اور مودی شیطان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.